मोहतरम तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद करीम हमेशा आपको सेहत व तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। बहुत से जो तलबा तलिबात उनके जो सवालात हैं पहुँचे हैं। आज उनके जो सवालात की रोशनी में हम अपने एक नए मौजू तनकीदी के अतबार से बात करेंगे, जिसे रूसी हैती तनकीद या हैत पसंदी के नाम से भी जानते हैं या हम पहचानते भी हैं। आज हम इस मौजू के मुतल्लिक जानेंगे, मुख्तसर तौर पर जानने की कोशिश करेंगे आखिर रूसी हैत पसंदी ये क्या है, तनकीदी मैदान में इसका जो बुनियादी मकसद है, जो ऑब्जेक्ट वो क्या है। हम इन सारे सवालात को जानने की और मिलकर इसके पस मंज़र को पहचानने की कोशिश वो करेंगे। अगर रूसी हैत पसंदी को देखें, इसको पहचानने की कोशिश करें तो इनकलाब रूस से चंद साल पहले ये रूनुमा होती है और इस तहरीक ने एक अदबी तहरीक की शक्ल अख्तियार की, जो कि 1914 से लेकर 1930 तक वो जारी रही। इसके जो रूसी हैती तनकीद के जो मुफक्करीन और स्कॉलर ने इस तहरीक को अपने नज़रियात और तनकीदी कामों से इंतहाई वो फ़रोग दिया था। शुरू में इसके बारे में बहुत से लोग वो कम वाकिफ़ थे, मगर 6वीं-7वीं दिहाई में इस हवाले से जब फ्रांसीसी मजमून निगारों ने मजमून लिखे तो दुनिया अदब में इनकलाब बरपा हुआ। तो इसके इवज़ जो दुनिया अदब थी इस तहरीक से वो रोशनास होती है और ज़ुबान और मुताला ज़ुबान के हवाले से ये एक अहम अदबी तहरीक थी। यानी अगर मुख्तसर तौर पर ये कि लिसानियाती तहरीक थी, यानी ज़ुबान के हवाले से, ज़ुबान के जो स्ट्रक्चर था, ज़ुबान का जो ढांचा था, ज़ुबान का बुनियादी जो इस्तेमाल था, उसके हवाले से वो ये इस तहरीक अपनी मिसाल आप वो लिखते हैं। अगर डॉक्टर गोपी चंद नारंग उसके हवाले से अगर बात करें तो उनके बकौल इस तहरीक की वजाहत वो हमें मिलती है। उनका बयान करना है कि रूसी हैत पसंदों की बाज़याफ्त की एक वजह साहतियात की मकबूलियत भी है, क्योंकि साहतियात की बाज़ फ़िक्री जहाद रूसी हैत पसंदों के तरीक़ाकार और उनके नज़रियात से मिलती जुलती हैं। रूसी हैत पसंदों की अहम जो सिर्फ वो तारीख़ी बना पर नहीं बल्कि बकौल रॉबर्ट शुल्ट रूसी हैत पसंदों ने फिक्शन की जो शेरियात पेश की थी, इससे बेहतर शेरियात आज तक पेश नहीं की जा सकी। अगर इसमें देखें तो उन्होंने बुनियादी तौर पर जो साहतियात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, साहतियात लफ्ज़ साह से है। साहत किसी भी शक्ल या ढांचे को कहते हैं जो एक फार्म कहलाती है, जो किसी की शक्ल और शुबहत वाज़ह करने में वो पेश वो नज़र आते हैं। तो लिहाजा ये कहते हैं कि इससे बेहतर जो शेरियात आज तक वो दरियाफ्त नहीं हो सकी, जो रूसी हैत पसंदों ने एक ज़ुबान दानी के अतबार से, लिसानी एतबार से वो पेश की थी। अगर तारीख़ी एतबार से इसकी मज़ीद वजाहत करें तो 1915 में मॉस्को जो लिसानियाती सर्कल कायम किया गया था ना, इस सर्कल से लिसानियात जानने वाले और अदबी तारीख से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं वो मुंसलिक होते दिखाई देते हैं। ये ग्रुप क्या है, ये 1924 तक ये काम करता रहता है और इसके जो बानी हैं वो फिलिप फेडवक वो इसके हमारे सामने आते हैं और तारीख इस बात की गवाही और सबूत भी वो देती है। उस वक़्त हम असर जो अदबी तनकीद में मुसन्नफ़ों की जो शख्सियत थी वो इस तरफ जो छाई हुई थी, मुसन्नफ़ की सवाने उम्री के अतबार से, उसके ज़ौक़े जमाल के अतबार से और उसके असलूब का चर्चा था। फ़नपारे के मुसन्नफ़ की जो ज़ात वो बोझ में डूबा हुआ था, उससे वो बाहर नहीं निकलता था। तो रूसी हैत पसंदी इसी इंतहा पसंदाना रुझान का मंतकी अंजाम थी, क्योंकि इनका जो बुनियादी जो ताल्लुक़ था, इनका जो बुनियादी मकसद था वो ज़ुबान, लिसान और इसके जो अंदरूनी मामलात होते हैं उस हवाले से होता है, ना कि वो शख्सियत और फ़नपारे के बोझ के माबैन जो एक ख़ास बोझ होता है उसके हवाले से हो। तो इसी एतबार से रूसी हैत पसंद चूँकि फ़नपारे को फ़नकार के असर व रसूख और फ़नकार के हवाला के बगैर देखना पसंद करती थी, इसलिए इनकी नज़र इंतहाब इन कहानियों या शायरी पर पड़ता था जो सीना दर सीना चली आ रही थी। इनको हम मजमूई तौर पर लोक कहानी कहते हैं। जो ज़ुबान आर्ट थी,
جس میں مصنف کی شخصیت غالب نہیں تھی، بلکہ مصنف سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا۔ مصنف کی چھاپ کے بغیر کہانی اور قصے کے جو نقوش ہوتے تھے ان کو نمایاں اور اجاگر کرنے کا بنیادی کام اسی طریقے ذمہ وہ تھا۔ تو اسی حوالے سے روسی ہیت پسندوں کے ادب کی جو ادبیت تھی وہ زور دیتے ہیں، یعنی ان کا جو بنیادی نقطہ نظر ادب کی ادبیت پر زور دینا ہے، نہ کہ مصنف کے دباؤ میں یا مصنف کے زیر اثر اس کو رکھنا ہوتا ہے۔ وہ رومانی پہلو کو اور طرز سوچ کو رد کرتے ہیں اور ادب کے مطالعہ میں تجزیاتی سائنسی طریقہ کار کو اہمیت وہ دیتے ہیں۔ یعنی ان کے خیال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فن پارے کی معنیات پر جب بھی بات کی جائے تو زندگی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فنکار کے رد عمل کا نتیجہ ہوتی ہے، اس کی منطقی وضاحت ممکن نہیں۔ وہ ادب کا مطالعہ معروضاتی بنیادوں پر کرنا چاہتے تھے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ہم چند نکات سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر اس ادبی تحریک کے عوض ان کے جو فرائض یا حقوق ان کے طور پر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ان میں پہلا ہمارے پاس ہے کہ انہوں نے فن کے گہرے مطالعے کی وہ بات کی ہے، یعنی ان کا بیان کرنا تھا کہ جو فن پارہ یا فن تخلیق ہوا ہے اس کے پس منظر، اس کی گہرائی کو جاننا وہ بے حد ہی ضروری ہے۔ پھر دوسرا اور اہم نقطہ ان کا ہے کہ ان کے نظریات بنیادی طور پر انسانیت پسندانہ تھے۔ وہ ادبی معاملات میں کسی قسم کے سمجھوتے کے قائل نہیں تھے، جیسے کہ اس سے قبل ہم نے بات کی کہ وہ فن پارے کو جو مصنف کے زور اور دبدبے سے باہر نکال کر جانچ اور پرکھ کرنے کے وہ قائل نظر آتے ہیں، جبکہ نئی جو تنقید اس میں بھی پھر کہیں نہ کہیں اخلاقی نقطہ نظر وہ سامنے آتا تھا۔ تو ان کے خیال میں جو اہم ادبی نقطہ ان کا تھا کہ جذبات، تخیل اور موضوع ادبی معاملات کی سرگرمی کا تناظر وہ فراہم کرتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ اہمیت ادبی اعتبار سے روسی ہیت پسندوں کی وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب روسی ہیت پسندوں کا ہم تقاضا دیکھیں، ان کے خیال پر غور کریں تو وہ ہمیشہ اس تلاش میں رہے کہ ایسے اصول اور نظریات وضع کیے جائیں جن کی مدد سے یہ نتائج اخذ کیے جائیں کہ معروضی سائنسی طور پر ادبی پیرایوں سے جمالیاتی اثر کیسے پیدا ہوتا ہے اور ادبی و غیر ادبی کا امتیاز وہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مابین فرق زبان کے حوالے سے اور اس حوالے سے وہ زبان کی اہمیت کو، اس کے استعمال کو اہمیت وہ دیتے نظر آتے ہیں۔ تو یہی بات روسی ہیت پسندوں کو یہ نام ان کے مخالفین نے دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ یعنی ان کا بنیادی کام کیا تھا کہ اس کے خیال میں صرف زبان کا سائنسی مطالعہ کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے ہم تاریخ کا مطالعہ کر سکیں، ان کے الفاظ کی بناوٹ، اس کی تشکیل اور ترقی کا مطالعہ وہ کر سکیں۔ اس ساری گفتگو کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس کا جو کام وہ لسانیات اور زباندانی کے حوالے سے تھا۔ تو اسی لیے روسی ہیت پسند ناقدین ادیب کی تکنیکی صلاحیتوں اور اس کے کرافٹ کو اپنی توجہ کا مرکز وہ بناتے ہیں۔ روس میں انقلاب کے بعد ادیب کے عوامی کردار پر اصرار کیا جانے لگا، یعنی اس کا عوام کے اندر کردار وہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، کیوں کرے، ان سارے سوالات پر کیا ہے وہ اپنی کیا ہے وہ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اس صورتحال سے انہوں نے خود کو بچانے کی کوشش کی اور اپنی توجہ کا مرکز ادبی وسائل اور پیرایوں کو بنانا وہ شروع کر دیا۔ جب 1930 کی بات کرتے ہیں تو یہ ادبی جو تحریک تھی روسی ہیت پسندوں کی یہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم دیکھیں سماجی حقیقت نگاروں کا نظریہ سامنے آتا ہے، جس کی وجہ سے سرکاری مخالفت وہ بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جب ہیت پسندوں کے اثرات کی بات کرتے ہیں تو نئی تنقید کو ہیتی تنقید بھی کہا جانے لگا تھا، کیونکہ روسی ہیت پسندوں کی جو نئی تنقید تھی ان کے علمدار ادبی متن کو خارجی اثرات یعنی تاریخ کے اعتبار سے، سماجی حوالہ کے اعتبار سے آزاد اور خود کفیل وہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک شاعری زبان کا ایک خاص استعمال ہے۔ نئی تنقید روسی ہیتی تنقید پسند تنقید سے ایک اختلاف وہ رکھتی تھی۔ تو بنیادی طور پر دیکھیں تو روسی ہیتی پسندوں کی طرح تنقید میں
لسانیات کے اطلاق کو ضروری وہ نہیں سمجھتے تھے۔ اب اس دونوں کا نئی تنقید کا اور روسی ہیتی تنقید کا فرق دیکھیں تو ہمارے سامنے مختصر طور پر آتا ہے کہ روسی ہیتی پسندوں نے محض ادبی وسائل کی کارکردگی دکھانے پر توجہ مرکوز کی اور معنی سے بالعموم صرف نظر کیا تھا، جبکہ دیکھیں تو نئی تنقید نے رمز پر، قول و محال پر اور امیجری کے بنیادی تجزیے کو بیک وقت وہ رسائی کا وسیلہ بنایا تھا، اور اس میں بنیادی فرق اسی اعتبار سے ہمارے سامنے وہ آتا ہے۔ اس مجموعی گفتگو سے ہمیں ایک بات تو سامنے آ گئی، روسی ہیتی پسندوں کا جو بنیادی نقطہ نظر تھا تحریک کا وہ لسانیات پر تھا، مصنف کے دباؤ سے فن پارے کو ہٹ کر بیان کرنا، اس کے اندرونی معاملات کو جانچنا اور پرکھنا تھا، جبکہ نئی تنقید کیا ہے وہ رمز، قول اور امیجنری پر اپنا فوکس اور تجزیہ بیک وقت وہ دکھائی دیتی نظر آتی بھی ہے۔ آج ہم نے اس کے بارے میں جانا اور پہچانا بھی ہے۔ مزید کوئی ایسا پوائنٹ، کوئی ایسی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔